بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ مسجد نبوی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، سلام عرض کر کے بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ میں جس علاقے سے آیا ہوں اس علاقے میں چوریاں بڑی ہوتی ہیں، ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں، بدکاریاں بہت ہوتی ہیں، قتل بڑے ہوتے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں خشک سالی بڑی ہے، بارش نہیں ہوتی، کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، غلہ نہیں ہے، کنویں گہرے ہو گئے ہیں، پانی خشک ہو گیا ہے، بھوک تاری ہے لوگوں پر، کھانے کو نہیں ملتا، فاقہ ہے، بڑا برا حال۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، عدی کہتے مجھے خطاب کیا، عدی ہل رہا تھا ہیرا، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ یہ شہر ہے، اب یہ کوفے کے ساتھ ہوگا کہیں۔ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے، بڑی مشہور منڈی ہے، بڑا مشہور شہر ہے، بڑا بارونق علاقہ ہے، دیکھا تو نہیں، سنا تو ہے۔ فرمایا عدی اگر اللہ رب العزت نے تمہیں تھوڑی لمبی عمر دی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، مکے آئے گی، اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی ہوگی، اونٹ پر سفر کرے گی، تنہا ہوگی، سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، ہیرا سے چلے گی، مکہ آئے گی، مکہ سے چلے گی، ہیرا جائے گی، آتے جاتے پورے راستے میں اسے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہو۔ عجیب کہتے عجیب سی بات تھی، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن روح ہمارے ہوگا۔ کہتے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، سوال میرے ذہن میں گھومتا رہا، میں نے کیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرما دی، عدی اگر تم نے کچھ اور عمر پائی، لمبی عمر ہوئی تیری، تو ایک منظر اور دیکھو گے، کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، اس مدینہ میں آئیں گے، تقسیم ہوں گے، یہ منظر بھی دیکھو گے۔ کسریٰ اس زمانے کی سپر پاور، اس کا حکمران۔ عدی کہتے ہیں بڑی تعجب کی بات تھی، میں نے پہلا سوال تو نہیں کیا، یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ وہ ہرمز کا بیٹا کسریٰ بادشاہ، فارس کا بادشاہ، وہ کسریٰ بن ہرمز یا رسول اللہ؟ حضور نے بڑے اطمینان سے سر نام کسریٰ بن ہرمز، ہاں وہی کسریٰ بن ہرمز۔ عدی کہتے میرے دماغ گھوم رہا ہے، لیکن ایمان تو تھا۔ حضور نے تیسری بات فرمائی، عدی اگر اللہ رب العزت نے تمہیں اور تھوڑی لمبی عمر دی تو ایک منظر اور دیکھو گے کہ تم لوگ ہاتھوں پر سونا چاندی اٹھا کر یوں بازار میں جاؤ گے، منڈیوں میں جاؤ گے، آواز دو گے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، میرے محلے میں، میری برادری میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق میری آواز سن رہا ہو تو خدا کے لیے مجھ سے زکوٰۃ وصول کرے اور مجھے فارغ کرے۔ حاجی جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں، واقعہ تو حضور کے زمانے کا ہے، لیکن جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، 15-20 سال کے بعد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور نے 3 باتیں فرمائی تھیں، 2 باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور تیسری کے انتظار میں ہوں، ایسے جیسے رات کو صبح کے سورج کی انتظار ہوتی۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تمثیل نہیں بیان کی تھی، پیش گوئی فرمائی تھی، میں نے ایک خاتون کو ہیرا سے مکے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مکے سے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پاس سے گزر کے گئی ہے، سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی تھی، کجاوا سامان سے بھرا ہوا تھا، بڑے مزے سے گئی ہے، بڑے مزے سے آئی ہے، پورے راستے میں کہیں بھی اس کو خدشہ نہیں ہوا کوئی قتل کر دے گا، کوئی سونا اتار لے گا، کوئی زیور لے لے گا، کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی بے عزتی کرے گا، پوری بڑے امن سے گئی ہے، بڑے امن سے آئی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ اب آتے ہیں میں نے کسریٰ کے خزانے فتح ہوتے دیکھے، مدینہ میں آتے دیکھے ہیں، تقسیم ہوتے دیکھے ہیں، نہیں، فتح کرنے والوں میں، اٹھا کر لانے والوں میں میں خود بھی شامل تھا۔ اور محدثین فرماتے ہیں یہ تیسری بات بھی حضرت عمر ہی کے زمانے میں پوری ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے۔ یمن کے علاقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سال کی جو آمدنی ہوئی بیت المال کی، زکوٰۃ، عشر، صدقات، جزیات، خراج وغیرہ، جو بھی آج کی اصطلاح میں ریونیو کہہ رہے ہیں، سال میں جو وصول ہوا اور صوبے کا بجٹ پورا ہو گیا، تنخواہیں، وظیفے وغیرہ سارے پورے کر کے پیسے بچ گئے، فاضل بجٹ تھا، 1/3 مرکز کو بھیج دی، مرکز ناراض ہو گیا، حضرت عمر نے خط لکھا، کتاب الاموال میں موجود ہے، فرمایا معاذ تم تو سمجھدار آدمی ہو، عالم ہو، حضور کے زمانے میں بھی گورنر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا اصول یہ ہے تو خذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم،
جس علاقے کے عمراء سے وصول کی جائے اسی علاقے کو غربا پہ خرچ کی جائے. یہ وہاں کے غربا کا حق ہے, مجھے کیوں بھیج دیے؟ یمن کے امیروں سے وصول ہوئی ہے تو یمن کے فقیروں کا حق ہے. یہ معاذ بن جبل نے خط لکھا, امیر المومنین آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, مجھے معلوم ہے, لیکن میرے صوبے کی بیت المال کی ساری ضروریات پوری ہونے کے بعد یہ پیسے بچ گئے. بات یہی نہیں رہی, اگلے سال آدھی آمدنی بھیجی. خط لکھا, یا حضرت اس سال ضرورت کم رہی ہے اس لیے یہ آدھی آمدنی بچ گئی, اب آپ کو بھیج رہا ہوں. تیسرے سال 2/3 بھیج دی. اور کتاب الاموال کی روایت بیان کر رہا ہوں, افسانہ نہیں بیان کر رہا. چوتھے سال پورے کا پورا ریونیو مرکز میں بھیج دیا اور خط لکھا, امیر المومنین اللہ کے قانون کی برکت سے اور آپ جیسے نیک حکمران کی برکت سے میرے صوبے میں آج ایک آدمی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں.